ندیم میاں صرف 3 منٹ لیٹ ہو گئے۔ بہت، میں تو سیر ہو گیا، اسے رات کے لیے رکھ دو، ڈنر پہ کھاؤں گا۔ تم سمجھتے ہو گئے کہ ندیم ابھی تک بھوکا بیٹھا ہوا ہے، لیکن میرے بھائی میرے سارے انتظامات اوپر والا کرتا ہے۔ ایسا مزے کا سٹیم روسٹ کھایا کہ جی خوش ہو گیا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، مائنڈ یو۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اوپر والے کا احساس ہو گیا۔ تم جھوٹے پیر بنے بیٹھے ہو تو جناب ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہمارے لیے منو سلوا اترتا ہے، خود دیکھ لیا تم نے۔ بالکل، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ یہ بار بار حضرت صاحب آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ میرے سامنے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا خدا کو صرف تم ہی جانتے ہو؟ تم ہی مسلمان ہو؟ تم ہی دنیا کو جانتے ہو؟ زندگی کو تم ہی جانتے ہو؟ میرا جی پتہ ہے اس وقت کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری طرح دوسروں کو نیکی کی راہ دکھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان کا گلا دبا دوں۔ عام طور پہ ہر ایک کا یہی رد عمل ہوتا ہے۔ نیکی کی بات سننا بڑے حوصلے کی بات ہے ندیم۔ مجھے سرمن دینے والے پریچر زہر لگتے ہیں، جو اپنے اعمال کو دیکھتے نہیں اور دوسروں کے عمل پر نظر رکھتے ہیں ہر وقت۔ کہ ماں باپ استاد ماں سے بڈھے سب ذلیل لگتے ہیں مجھے۔ تمہارا مشاہدہ کوئی ایسا غلط بھی نہیں۔ تم نے عام طور پہ وہی بڑے لوگ دیکھے ہوں گے جو توفیق کے بغیر بڑائی کا اعلان کر بیٹھے۔ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، کچھ تو اپنی عمر کا ہی خیال کر۔ تم سمجھتے ہو کہ اس طرح میں بدل جاؤں گا؟ شکریہ۔ تمہارا خیال ہے کہ تم مجھے شرمندہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ اب میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا۔ بھلا میں کون ہوں شاہ صاحب؟ تم میرا ٹیسٹ ہو ندیم، جیسے تیز ہوا ہلکی پتنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پوسٹ مین محمد حسین صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہر انسان، ہر واقعہ، ہر حالات یا تو دین بن جاتے ہیں یا آپ کو دنیا بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ تم نے یہ نہیں بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے۔ معاف کیجیے گا مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ سر مجھے عامر نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ کہتا تھا آپ بہت رحم دل ہیں۔ جی نہیں سر، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، دال دلیا چل رہا ہے اپنا اللہ کے فضل سے۔ پھر سر میں پریشان ہوں، بہت پریشان۔ یہ بے چینی مجھے کہیں بیٹھنے نہیں دیتی، میں کسی کی بات نہیں سن سکتا، نہ اپنے کام کر سکتا ہوں نہ کسی اور کے۔ ایک چکر ہے جو مجھے گھمائے پھرتا ہے۔ سر جہاں تک میری پہنچ ہے، جہاں تک ممکن ہوا، میں آپ کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔
سر یہ ایک لمبی کہانی ہے، وقت ہے آپ کے پاس؟ وقت وقت ہی تو حاصل کیا ہے زندگی سے، فرمائیے۔ سر پہلے میری زندگی طلب میں گزری ہے، دولت حاصل کرنے کا شوق، محبت کو پانے کا جنون، طاقت کا سودا، شہرت کی آرزو۔ لیکن سر شاید اب یہ سب کچھ باقی نہیں ہے۔ اب سر ایک سوال ہے جو مجھے چمٹا ہوا ہے، اور اسی سوال کا جواب میری سب سے بڑی مشکل ہے، اور اسی سوال کو دل سے نکالنے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا سوال ہے؟ سر اس ترقی پذیر ملک میں جہاں مادہ پرستی مذہب بن گئی ہے، جہاں مقابلہ سخت ہے، جہاں قدم قدم پر انسان اپنی قدروں کو چھوڑے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں اس معاشرے میں کیا آدمی نیک بن کر رہ سکتا ہے؟ تقوی ممکن ہے سر؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ سر میرے خیال میں چاہے آدمی جو کچھ بھی کرے، اس کے چاہنے کے باوجود وہ نیک نہیں رہ سکتا، کوشش کے باوجود شرافت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ سر مادہ پرستی ہے، ہماری قدروں کا ٹوٹنا۔ سراج صاحب، آج کے معاشرے میں اس ترقی یافتہ مغربی تقلید کے عہد میں وجہ مادہ پرستی نہیں ہے، بلکہ خواہش کی شدت ہے۔ انسان نے یہاں بھی، ہمارے دیش میں بھی خواہش کو خدا بنا لیا ہے۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ خواہش کو خدا بنانے والا کم نصیب نفس امارہ کا غلام ہو جاتا ہے۔ وہ تو شرو بدخو بد زباں ہوتا ہے، جب بھی بولتا ہے سب سے جہل محض ہوتا ہے۔ دیکھیں سر، یہ باتیں آپ کی کتابی حد تک تو درست ہیں، لیکن اگر خواہشات پوری نہ ہو تو انسان غصہ ور نہ ہو تو کیا ہو بیچارہ؟ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سراج صاحب کہ جن لوگوں کی زیادہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں وہ زیادہ تندخو ہوتے ہیں۔ عموماً وہ لوگ جو دل کے صحن میں اتری ہوئی خواہشوں کا روٹی کا ٹکڑا ڈال کر الگ ہو جاتے ہیں، وہ اور کسی مقام پر ہوتے ہیں۔ وہ کس مقام پر ہوتے ہیں سر؟ وہ صبر کے مقام پر ہوتے ہیں، اور صبر کا مقام یہ ایک ایسا گیٹ وے ہے جہاں پہنچ کر ہر آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ اور آزادی بڑی نعمت ہے سراج صاحب، یہ تو آپ مانیں گے۔ صبر میں ایک خوبی ہے کہ وہ خواہش کے پٹے سے آزاد کر دیتا ہے۔ صبر آزادی عطا کرتا ہے سر؟ صبر انسان میں غنا اور بے فکری پیدا کرتا ہے، لیکن صبر وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو آزادی سے محبت کرتے ہیں اور آزاد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ فریڈم لورز ہیں صرف وہی صابر ہو سکتے ہیں۔ بے صبر انسان اپنی ہر خواہش کے بے شمار زنجیروں میں بندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنی بیڑیوں کی جھنکار سنائی نہیں دیتی، وہ اسیر ہوس اپنی زنجیروں کے ساتھ ہی قبر میں اتر جاتا ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے سراج صاحب، لیکن کوئی آدمی صبر کا دامن تھام کے اس نعمت سے فیضیاب ہوتا ہے، باقی
باقی سب تو آزادی کی برکتوں پر مضمون نویسی کر کے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ندیم؟ پستول تلاش کر رہا تھا، بالآخر مل گئی۔ تو کسی بہتر طریقے سے تلاش کر لیتے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں اور جب تک چاہوں یہاں رہ سکتا ہوں۔ بالکل۔ اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اس گھر میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، جو کچھ مجھے درکار ہو، وہ مجھے کسی سے نہیں مانگنا بلکہ تم سے لینا ہے، اور دوران قیام کوئی واردات نہیں کرنی مجھے، نہ کچھ لوٹنا ہے اور نہ ہی کچھ چرانا۔ بالکل، میں اپنے الفاظ کا پابند ہوں۔ آپ کو جس کسی چیز کی ضرورت ہو میں مہیا کروں گا، کھانا، کپڑا، رہائش۔ میری ضروریات اتنی معمولی نہیں ہیں کہ تم کسی دیہاتی کو بیوقوف بنا سکتے ہو۔ پڑھے لکھے آدمی کی ضروریات کمپلیکس ہوتی ہیں۔ یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب کچھ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ مومنہ بھلا دو گے میرے لیے؟ میں نے تم سے پستول مانگا تھا، دیا تم نے؟ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اگر آپ کہتے تو میں آپ کو تلاش کر دیتا۔ تم نے کہا تھا کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں۔ ہاں بالکل کہا تھا۔ تو پھر جیسے میرا جی چاہا میں نے پستول تلاش کیا۔ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت لے لیتے تو شاید۔ دیکھا تم نے کس قدر فرق ہے تمہارے کال و فیل میں۔ ابھی تم کہتے ہو کہ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں، لیکن اپنے گھر میں مجھے اجازت کی بھی حاجت ہے۔ یہ تم جیسے سارے نیک لوگوں کی مصیبت ہوتی ہے کہ تم بہت فرق رکھتے ہو اپنی باتوں میں، زمین آسمان کا فرق۔ تم لوگ کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ میرے پستول کا لاک خراب ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اس کی ضرورت پڑی۔ ہتھیار کے بغیر میں اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اب آپ خوش ہیں؟ ہتھیار بندے کے پاس ہونا تو بندہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے، محفوظ محسوس کرتا ہے۔ ایک ہتھیار تو آپ نے ہتھیا لیا، ایک میں پیش کروں؟ لاؤ، نکالو دو۔ اللہ پہ اگر توکل رکھو گے تو تمہارا بال بھی بھیگا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑو گے تو پانی خود تمہاری حفاظت کرے گا، سطح پر تیرنے لگو گے۔ ایسے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ میں تم جیسے پریچر اور سلی سرمنائزر کا گلا دبا سکتا ہوں۔ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظر سے۔ بیٹھیے بیٹھیے۔ سادہ سا کھانا ہے، لنگر سمجھ کے کھا لی پلیز۔ میں نے بڑے لنگروں کی روٹیاں توڑی ہیں حضور، لیکن بددل رہا۔ بڑے پیروں کی صحبت میں رہا، لیکن بیکار۔
صوفی ملے تو بددین، پیر ملے تو حریص، رہبر ملے تو فاسق، ہر جگہ ایک ہی دستور دیکھا حضور کہ مرید متی ہو کر چلے، لاٹھی سے ہانکا جائے، اپنی عقل استعمال نہ کرے۔ اور تم کو اطاعت کی حقیقت نہ بتائی شہراز صاحب؟ تمہیں اطاعت کی جھوٹی چابی سے بڑے سفر کا انجن سٹارٹ نہ کر کے دیا؟ ایسی تو کوئی بات نہ ملی سر، پورے 20 برس پہلے اسی راستے میں پڑا تھا۔ سر میں نے اندرون شہر جنم لیا، میری 3 پشتیں اسی گلی سے گزرتی ہوئی قبروں میں جا بسیں۔ میں نجیب الطرفین ہوں، میں نے اشرافوں میں آنکھیں کھولی، ماں نے جب دودھ پلایا وضو کر کے پلایا۔ ہمارے گھر میں مرد اعلانیہ بدقماش نہ تھے، وہ برے کام کر کے ان پر نہ تو فخر کرتے، نہ ہی شہادتیں اکٹھی کر کے ان سے اپنی بدیوں کا اعلان کرواتے۔ میرے پرکھوں میں نہ تو بدنیتی تھی نہ ہی بد نظری، یوں سمجھ لیجئے سر ہم ہوائے زمانہ سے بچے ہوئے تھے۔ پھر وقت بدل گیا، رزق حلال کافی نہ رہا، کہیں سے بدنیتی در آئی، مرد بد نظری کا بھی شکار ہوئے، آتے جاتے دوسروں پر نظر رہنے لگی اور اپنا احوال مخفی ہو گیا۔ گلی کے بہت سے لوگ کھلے علاقوں میں جا بسے، بس سرکار بد نظری کا آغاز ہوا۔ لوگ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، لوگوں کے احوال سے اپنے جامے تنگ ہو گئے، اپنے لقمے سرد پڑ گئے، اپنی نیندیں حرام ہو گئیں، اپنا چین تباہ ہو گیا۔ میری 3 پشتوں نے ورق کوٹے تھے، اب یہ رزق کافی نہ رہا۔ میں اندر کی بدنیتی سے بھاگا سر ارشاد، میرے لیے کوئی پناہ نہ تھی۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بڑے صوفی ہیں، کرنی والے ہیں، پل میں دکھ دور کر دیتے ہیں، ضرورت نپٹاتے، حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ مانتی نہیں سرکار، کہتی ہے میرے ڈکرے کر دو لیکن میں قیوم کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں بچڑا؟ جذبہ فعل حق، سلوک کوشش عروج ہے۔ تو روز آ سکے گی خدمت کرنے؟ کر لے گی جی، آپ حکم کریں پیر جی۔ حق اللہ، حق اللہ، حکم حاکم کا، حکم دائمی دم بدم، حکم نزول مفروضات، عروج مرکبات، عروج مولا، حکم عقل فعال، نباتات جمادات، زنبشی، حکم خارجی اور باطنی، حکم فنا فی اللہ بقا باللہ۔ جی جی سرکار، بالکل درست، بالکل حق۔ کیوں بچڑا، تو نے حامی نہیں بھری؟ روز آئے، پاؤں دابے، ثواب لے، اول طول عمل، توبہ، اخلاص، سر رضا۔ روز آئے گی سرکار، آپ حکم دیں تو میں اسے یہی درگاہ پہ چھوڑ جاؤں جی۔ سرکار بیٹھا رہ نجس پلید کتے، بیٹھا رہ۔ تحصیل خشوع جائز،
बातिन से अंसरी हुक्मरानी निकाल फेंक। तुख्म को फल बनने में फल को अफलाक कल तौबा का सहारा ढूंढ। मवाहिद सलासा हादिस है, हद अकल ना मुकम्मल, फिर भी बकवास करता है। हुजूर मैं कुछ समझा नहीं, तामील क्या करूंगा? यहां आकर समझने की शर्त नहीं, हुजूर जज्ब में है, जो बोलते हैं हक है, पर हम जैसों को इसकी समझ कहां। मेरा एक मसला था जनाब आली। सब मसले हल हो जाएंगे, क्या दीनी क्या दुनियावी। हुजूर की बाबरकत जात पर भरोसा रख, हुजूरी में रहे, मुंह से कल्ब से अताअत कर, हर मसला हल हो जाएगा। कुव्वतुल कुलूब, मुहाफिज, तात मोकदा, अस्कार मनकूला, हक अल्लाह, हक अल्लाह। मैं समझा नहीं साईं जी की रम्ज। भाई मेरे समझना बूझना कुछ नहीं, मैं देखता हूं तुम में कुब्र की बीमारी है। लड़की मेरे पास आ। पीर जी के पास जा। आओ मेरे साथ अंदर चलो, अंदर चलो मेरे साथ। दस्ते खुदा है पेशवा, हमारी तरफ देख बदनसीब लड़की। घबरा रही सोहरा, शाहजी की तरफ देख। ये नवादरात 6 पुश्तों से चली आ रही हैं। शाहजी किसी को नहीं दिखाते, पर आपके लिए हुक्म हो गया है। इनकी जियारत से अपना बातिन रोशन कर लो। ऐसा खजीना कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। ले लीजिए, ले लीजिए, गैब से मदद हो गई है। ले लीजिए, करम हो गया है, फजल हो गया है। शाहजी की नजरे करम का सदका है, ले लीजिए। बात ही ऐसी थी सर कि मेरे इत्काद में मजबूती होती चली गई। जब आप वहां पहुंचे तो आपके दिल में तलब क्या थी? बेटी की शादी थी हुजूर, हाथ फैलाने की आदत न थी, कर्ज कहीं से मिलता न था। लोगों ने यही रास्ता दिखाया। शुरू शुरू में तो रोज दरगाह से कुछ न कुछ मिल जाता था, याफ्त होने लगी। फिर एक वाकया हो गया इरशाद साहब। फरमाइए, मैं सुन रहा हूं। वो शाह साहब उस लड़की के साथ भाग गए जो मेरी तरह हालात के दलदल से तंग थी। सवाली आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए। वो जगह सुनसान हो गई। मैं भी अजीब तजब्जुब में घिर गया। मैं 2 दिन का सफर करके दरगाह पर पहुंचा था। मुझे पता चला था कि वहां से ऐसा तावीज मिलता है जिससे कर्जा उतर जाएगा। बेटी की शादी में जो कर्ज मैंने उठाया था इरशाद साहब, उसके कर्जखार रोज तंग करते थे, रोज हमला आवर होते थे। लेकिन ये जगह भी फ्रॉड निकली। यहां मैं एक रात रहा और मेरा बटुआ चोरी हो गया।
خالی ہاتھ گھر لوٹا، پھر توبہ کی کہ کسی درگاہ پر نہ جاؤں گا۔ اس سفر کی صحبت تو آپ نے فضول اختیار کی۔ تو میں کیا کرتا؟ مشائخ کی تلاش تو ہر انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسے بیمار ڈاکٹر تلاش کرتا ہے، ایک سے آرام نہ آئے تو دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن آپ تو ہمیشہ اپنے حالات بدلنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔ مجھ پر لوگوں نے تعویذ کیے تھے، ان کا اثر ہو گیا تھا۔ ارشاد صاحب، کیا اللہ والے دنیا کا کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، خلقی کے تو کام آتے ہیں، لیکن کام مقصود میں ذات نہیں، مقصود روح کو شفا ہے، بگڑے ہوئے دل کی اوور ہالنگ ہے۔ لیکن آپ نے تو روح کی شفا طلب ہی نہیں کی، اللہ کی محبت کبھی مانگی ہی نہیں۔ آپ تو ایسی دکانوں پہ پھرتے رہے جہاں روح کا سودا ملتا ہی نہیں۔ آپ بڑے بھولے ہیں شراج صاحب۔ میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں سراج صاحب، لیکن شاید آپ خود ابھی تک اپنا انڈیا نہیں سمجھ پائے۔ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں اس ترقی کرنے والے ملک میں مادہ پرست لوگوں کے درمیان رہ کر ایمانداری سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ جی، میں نے کئی درگاہوں پر حاضری دی، بہت سے پیروں کے پاؤں داوے، جن کے گلے میں من کے دیکھے ان کے پیچھے بھاگا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بہت جگہ حاضری تھی، پھر کیا، سب نے مجھے لوٹا، میری چمڑی ادھیڑ ڈالی، مال بنایا۔ شاید آپ نے ان فقیروں سے اور ان پیروں سے دنیا بہتر کرنے کا نسخہ لینے گئے تھے۔ آپ کو خود معلوم نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں متقی بننا چاہتا تھا، میں پرہیزگار اور ایماندار بن کر زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے تو کوئی زیادہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے شراج صاحب، اس کے لیے تو صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا، طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو ریور خود بخود آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ کمال ہے، آپ الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ سارے شہر میں نیم حکیم بھرے بیٹھے، فیک ڈاکٹرز، جعلی وردیوں والے گھوم رہے ہیں، اصل بن کر بہروپیے پولیس مین بن کر پھرتے ہیں، 2 نمبر مال بنانے والے، ان پڑھ استاد، غیر نمائندہ سیاستدان، ہر جگہ جعل ساز موجود ہے۔ آپ صرف جعل ساز پیروں کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے سر کہ پیر اللہ کی راہ پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جعل ساز، بہروپی اور اصل میں فرق رکھنا چاہیے سراج صاحب، اور پھر ہم لوگ تو کبھی کبھی اصل منزل کو بھی کھوٹی کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے سر؟ ہم جیسے حریص، غرض مند، ہوسکار، روپیہ دگنا کرانے والے، انعامی باؤنڈ کا نمبر پتا کرنے والے، ریس کے گھوڑے کا پوچھنے والے،
اچھے بھلے صاحب کش کو اونچے مقام سے کھینچ کر گہرے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ جو آدمی فقیر کے پاس مانگنے ہی دنیا جاتا ہے، وہاں آگے سے اسے دنیا ہی ملے گی، اور جب دونوں کا ٹکراؤ ہوگا تو مانگنے والا اور دینے والے کا دونوں کا منہ ہی کالا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں کوئی اصل آدمی، اصل رہبر، اصل ہادی ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی طلب درست کیجئے، اصل آدمی آپ کے پاس خود چل کر آ جائے گا، کرایہ خرچ کر کے، ٹکٹ خرید کے۔ چلیے تو پھر ٹھیک ہے ارشاد صاحب، میں آج ہی سے، اسی لمحے سے دنیا سے منہ موڑتا ہوں، دکان چھوڑتا ہوں، اپنے گھر کو چھوڑتا ہوں۔ آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے، ہم یہاں رہیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، یہ ڈیرا چلائیں گے۔ مبتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رزق کے حلال کمائے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرے۔ آگے چل کر وہ کام تو اسی طرح کرتے رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس سے علائے کی دنیا جدا ہوتے جائیں گے، فکر اہل و عیال، اندیشہ مال و زر، حب جاں و تمکنت سے چھٹکارا ہونے لگے گا۔ جب تعلق اور جگہ ہو جائے گا تو یہ کام فروئی ہو جائیں گے، اور فروئی کاموں سے ساری عمر کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا۔ اصل میں بات یہ ارشاد صاحب کہ میں کرامت کی تلاش میں آیا تھا، عامر صاحب نے مجھے یہی امپریشن دیا تھا، مگر افسوس میری آرزو پوری نہیں ہوئی۔ آپ تو مجھے واپس میری دلدل میں بھیج رہے ہیں، گہری گوڑے گوڑے کھوبو دلدل۔ یہ عامر صاحب بھی بڑے بھولے آدمی ہیں، کہتے تھے سارے جالے اتر جائیں گے، بات شیشہ ہو جائے گی ارشاد صاحب سے مل کر۔ یہاں تو سوا بھی نہیں ہوا۔ میل جول رکھیے گا، آتے جاتے رہیے گا، شاید ہمیں کوئی آپ سے فائدہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی راہ سیدھی مل جائے۔ ارے صاحب خدا نہ کرے میں اب یہاں قدم رکھوں یا کبھی واپس آؤں اس طرف، وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ میری تو خواہش تھی آپ مجھے اپنا خلیفہ بناتے، یہاں ہم ڈیرا چلاتے، لوگوں کی مدد کرتے۔ حد ہو گئی، میں دنیا چھوڑنی چاہ رہا ہوں، آپ وہی پکڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو کلہاڑی اور رسی سے زیادہ کیا دے سکتا ہوں سراج صاحب؟ ارے صاحب کلاڑی اور رسی کا مجھے کیا کرنا ہے؟ سر میں مارنی ہے؟ حد ہو گئی۔ Ladies and gentlemen, PIS Boeing flight number PK307 is now ready to depart for Karachi. All passengers on board, please extinguish your cigarettes before leaving the lounge. خواتین و حضرات، PIA کی بوئنگ پرواز نمبر PK307 اب کراچی روانگی کے لیے تیار ہے۔ برائے مہربانی تمام حضرات جہاز پر تشریف لے جائیں اور لاؤنج چھوڑنے سے پہلے اپنے سگریٹ بجھا دیں۔